کافروں کا دوست شیطان ہے، جنہوں نے کفر کیا ان کی دوستی شیطان کے ساتھ، چاہے وہ شیطان جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے، من الجنت والناس، وہ لوگوں کو روشنیوں سے نکال کر اندھیروں کی طرف دھکیلتے ہیں، لوگوں کو بربادی کی طرف لے جاتے ہیں۔ ابھی کچھ دنوں پہلے بنوری ٹاؤن کی طرف سے ایک فتویٰ شائع ہوا ہے، لوگ پریشان ہیں، وہ آپ کو اندھیروں سے نکال کر آپ کو یعنی کہ اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لانا چاہتے ہیں، لیکن پھر بھی لوگ تیار نہیں، کیوں؟ دل کالے ہو چکے ہیں، اب دل کالے ہو چکے ہیں لوگوں کے۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، قرآن اعلان کرتا ہے گناہ کما کر، گناہ کے کام کر کے، شیطان کی دوستی کر کے اس قدر تمہارے دل کالے ہو گئے کہ اب تمہارے دل زنگالود ہو چکے ہیں۔ جب دل زنگالود ہو جائیں تو پھر کوئی نیکی کی بات اثر نہیں کرتی۔ تو بنوری ٹاؤن والوں نے فتویٰ دیا، جو لوگ پب جی کھیلتے ہیں، پب جی مصیبت آئی ہوئی ہے، جب سے یہ موبائل آئی ہے تو لوگ پاگل ہی ہو چکے ہیں، پب جی کھیلتے ہیں۔ پب جی میں ایک سین آتا ہے کہ بت کے سامنے جا کر جھکو، بت کے سامنے جا کے سجدے کرو، بت کے سامنے جا کر اس کی تعظیم کرو، اس سے آپ کو پاور مل جاتا ہے، قوت مل جاتی ہے۔ تو یہ خوش ہے کہ مجھے پاور مل گئی، مجھے تو قوت مل گئی، لہٰذا میں اور جا کے لڑوں گا، اور خود کو بڑا مجاہد سمجھتا ہے، خود کو خالد بن ولید سمجھنے لگ گیا ہے۔ علماء نے فتویٰ دیا جب آپ بدھ کے سامنے جھکو گے، بنوری ٹاؤن کی طرف سے فتویٰ ہے، تو یہ تو آپ تو شرک میں مبتلا ہو گئے، لہٰذا آپ اپنی ایمان کی تجدید کریں، دوبارہ اپنی نکاح کی بھی تجدید کریں۔ لوگ ابھی پریشان ہیں، لوگوں میں ایک عجیب سی تشویش آ گئی۔ تو میرے عزیزو، اللہ پاک خود فرماتے ہیں جہاں دیکھو میری شاعر، اسلامی جو شاعر ہیں، ان کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، مت بیٹھو ان لوگوں کے ساتھ۔ اذا رأيتم آیات اللہ یکفر بها ویستہزأ بها فلا تقعدوا معهم، مت بیٹھو ایسے لوگوں کے ساتھ، اس طرح کے گیم مت کھیلو، اس طرح کے کام مت کرو۔ لیکن لوگ کہتے ہیں نہیں ہم تو کھیلیں گے، جب کھیلو گے بدھ کے سامنے جھکے گو تو ظاہر ہے علماء کرام، مفتیان نظام آپ کو روکیں گے، ان کا تو کام ہی یہی ہے کہ وہ آپ کو اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لائیں۔ آپ اندھیرے میں پڑے ہوئے تو کیسے وہ آپ کو چھوڑ سکتے ہیں؟ تو کہنے کا مطلب یہ کہ جب لوگوں سے کہا جائے کہ ایسا نہ کرو تو ان کو برا بھی لگتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، وہ کام کیوں ہم کریں؟ کیونکہ اللہ پاک فرماتے کہ کفار کا کام ہی یہی ہے، جنہوں نے کفر کیا وہ آپ کو کبھی ایمان پہ قائم رہنے نہیں دیں گے، لہٰذا ان کے ساتھ مت بیٹھو۔ اگر ان کی طرف جاؤ گے انکم اذا مثلہم، تو تم بھی ان جیسے بن جاؤ گے۔ تو اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ رب فرماتے ہیں مضبوطی سے تام لو، اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا۔ دیکھو کس قدر تم آپس میں دشمن تھے، دشمنیاں تمہاری چلتی رہتی تھی، خاندان تباہ ہو جاتے تھے، ایک دوسرے کو قتل کے پے در پہ ہو جاتے تھے، آئے دن قتل، آئے دن مارداڑ، جس طرح آج کل ہم دیکھ رہے ہیں۔ کسی دن کوئی اخبار آپ کھولیں، کسی دن کوئی نیوز آپ سنیں اور اس میں قتل و غارت نہ ملے تو پھر بتانا، وہی دور پھر آ گئی۔ علماء کرام کو بے دردی سے شہید کیا جا رہا ہے، عام معصوم لوگوں کو بڑی بے دردی سے شہید کیا جا رہا ہے، لوگوں کی عزت، لوگوں کی مال جان محفوظ نہیں رہے، وہی دور جاہلیت کے آثار نمایاں ہو گئے۔ تو اس دور کو بدلنے کے لیے راستہ وہی ہے جو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، جو اللہ نے ہمیں بتایا۔
وہ یہ کہ دوبارہ دین کے ساتھ محبت پیدا کریں، دنیا اور دنیا کی لالچ سے نکل جائیں، دنیا اور دنیا کی مصیبتوں سے نکل جائیں، کیونکہ اگر آپ 1000 لوگوں کو بھی قتل کریں تب بھی ملک الموت آپ کو ایک دن آ کر دبوچ لے گا۔ قبر میں تو آپ کو بھی جانا ہے، قیامت میں آپ کو بھی اللہ کے سامنے ایک ایک قتل کا حساب دینا ہے، اتنی بڑی جہنم میں آپ کو جلنا ہے۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ہو؟ جو بھی کوئی بے گناہ جان بوجھ کر کسی مومن کو قتل کرے، شیخ الحدیث مفتیان اعظام جیسے نیک لوگ کہ ان کے احسانات امت پر بے شمار ہیں، بے گناہ ان کو آپ جا کر قتل کرتے ہیں تو اللہ پاک فرماتے ہیں فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ، ایسے لوگوں کی سزا جہنم ہوگی، خالدن فیہا، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ یہ کافی نہیں، وغضب اللہ علیہ، اللہ کی غضب ان پر، یعنی اللہ کا قہر ان پر، ولعنہ، اللہ کی لعنت ان پر، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، ان کے لیے زبردست قسم کی عذاب تیار ہوئے ہیں، زبردست قسم کی جو عذاب ہیں ان کے لیے تیار ہو چکے ہیں، ان کے لیے مکمل آمادہ ہے وہ عذاب۔ تو کیا فائدہ؟ آپ کس کو خوش کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کس کے کتے ہیں؟ کس کے اشارے پر آپ اپنا دم ملاتے ہیں؟ وہ کون ہے جس کے ہاتھ میں آپ کی ڈوری ہے؟ وہ کون ہے جو اپنی بقا کے لیے آپ سے ایسے کام کرواتا ہے؟ وہ کون ہے جو اپنی بڑاس آپ کے ذریعے نکالنا چاہتا ہے؟ وہ کون ہے جو آپ کو پیسے دیتا ہے، ویزا دیتا ہے، آپ پر اخراجات کرتا ہے؟ لیکن آپ سوچو مرنے کے بعد آپ کا کیا حشر ہونے والا ہے، ذرا وہ بھی سوچیں۔ جس کو آپ نے مارا وہ تو شہید ہو گیا، اس کے سارے گناہ الٹا آپ پر آ گئے۔ لَئِن بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ۔ اگر تم اپنا ہاتھ میری طرف مجھے قتل کرنے کے لیے بڑھاؤ گے تو میں اپنا ہاتھ تیری طرف تجھے قتل کرنے کے لیے نہیں بڑھاؤں گا، کیونکہ مجھے اللہ کا خوف ہے جو رب العالمین ہے۔ انی ارید، میں چاہتا ہوں، ان تبوء باسمی و اسمک، کہ میرے سارے گناہ تمہارے سر پہ آ جائیں، کیونکہ تم قاتل بنو گے میں مقتول، تم ظالم بنو گے میں مظلوم، میرے سارے گناہ بھی آپ پر آ جائیں، فتکون من اصحاب النار، پھر تو جہنمی بن جائے اور پھر جہنم تیرا ٹھکانہ ہو جائے۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ، ظالموں کا تو جزا، سزا، ظالموں کا تو بدلہ ہی یہی ہے۔ کتنا ظلم! حضرت مولانا عادل صاحب، شیخ الحدیث حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب کے فرزند ارجمند، کتنے بہترین شیخ الحدیث، کیا کیا اس نے آپ کا؟ آ کر رک گئے اور آپ نے آ کر، یعنی ظالموں نے آ کر مار دیا۔ اب کہتے ہیں حکومت اس کو ڈھونڈو، قاتل کو ڈھونڈو۔ حکومت نے پہلے بہت قاتل ڈھونڈے جو اب ڈھونڈے گا، پہلے بہت سارے قاتل اس نے ڈھونڈے جو اب ڈھونڈے گا۔ کیا چل رہا ہے کچھ سمجھ سے باہر۔ کسی شاعر نے بلوچی میں کیا خوب شعر کہا، تبلیغی حضرات تو نہیں سمجھیں گے لیکن پھر بھی موقع کی مناسبت سے ہمارے بلوچ حضرات تھوڑا سمجھ لیں گے موقع کی مناسبت سے۔ ظلم ظالمارا روچی نہ روچی سرا کپت، تئی روح کتگی آس تی جندہ درا کپت، مرچی کشے تو گنڈلو زال بولو بے وساں، بوجیگ تیوں پرشتگی باندھا زرا کپت، یعنی جیسی کرنی ویسی برنی۔ آج تم یہ کرو گے تو کل تیرے ساتھ، تیری نسلوں کے ساتھ ایسا ہوگا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِذَا تَوَلَّا سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ۔
یہ ایسے لوگ ہیں زمین پہ چلتے ہیں بس صرف فساد کے لیے، پسٹل رکھا ہوا ہے، جہاں موقع ملا کسی کو مار دیا، کسی کا موبائل چھین لیا، کسی کے پیسے چھین لیے، چلتے چلتے قاتل بن گئے۔ ان کا تو کام ہی ہے یہ زمین میں فساد پھیلانے کے لیے گھومتے پھرتے، چاہتے ہیں کہ ہم نسلوں کو بھی تباہ کر دیں، فصلوں کو بھی تباہ کر دیں، لوگوں کی دکان کاروبار بھی تباہ کر دیں، لوگوں کی مال و جان ان کو ان کے گھروں سے نکال کر گھروں پہ قبضہ کر لیں، انہیں تباہ و برباد ہم کر لیں۔ لیکن واللہ لا يحب الفساد، اللہ پاک فرماتے ہیں مجھے قطعاً پسند نہیں ہے فساد، مجھے بالکل فساد پسند نہیں ہے۔ لہٰذا اللہ پاک ڈیل دے رہے ہیں، اللہ چاہیں تو قاتلوں کو اسی وقت پکڑ لیں، لیکن اللہ نے ایک نظام بنایا ہے، وہ ڈیل دیتے ہیں، اللہ ڈیل دیتے ہیں لوگوں کو، اور ہر ایک کو اللہ پاک اس کے مقررہ وقت پہ پکڑ ہی لیتے ہیں۔ الظلم ظلمات یوم القیامہ۔ تو میرے بھائیوں، جب اس طرح کے حالات ہو جائیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آخری دور میں حرج مرج ہو جائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا صحابہ کرام نے وَمَا الْحَرَجُ یا مرج یا رسول اللہ، یہ حرج مرج کیا ہے؟ ہم نہیں سمجھ سکے اس بات کو۔ آپ نے فرمایا قتل و غارت، لوگ بے گناہ مارے جائیں گے، قاتل کو نہیں پتا میں اسے کیوں مار رہا ہوں، مقتول کو نہیں پتا مجھے کیوں مارا گیا، قاتل کو بالکل نہیں پتا، اس کو تو فون آیا پیچھے سے، بھئی تیرے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے آ رہے ہیں، فلان بندے کی ریکی ہو چکی ہے، وہ فلان جگہ سے آ رہا ہے، اس کا پیچھا کرو، اسے مار دو۔ کون ہے، کیوں مار رہا ہوں، کس لیے مار رہا ہوں، قصور کیا ہے، گناہ کیا ہے، وجہ کیا ہے، کچھ ضرورت نہیں، صرف لکشمی لکشمی، بس لکشمی نہیں معلوم تو پیسے، بس صرف اس کو پیسے چاہیے۔ خبیث کی اولاد، پیسے کے لیے اپنی آخرت برباد کرتے ہو، پیسے کے لیے اپنی قبر برباد کرتے ہو، پیسے کے لیے اپنی حشر نشر تباہ کرتے ہو۔ کل قیامت کے دن حضور سے کیسے سامنا کرو گے؟ اللہ کے رسول سے کیسے سامنا کرو گے؟ اللہ تو بعد میں وہ آپ کو اپنے سامنے کھڑا کریں گے، پہلے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سامنا کرنا پڑے گا۔ کس منہ سے جاؤ گے حضور کے پاس؟ کس منہ سے، کس شکل کے ساتھ جاؤ گے؟ اور یہی قاتل سمجھتا ہے کہ جنت میں سب سے پہلے میری انٹری ہوگی، ٹکٹ پہلے سے اس کو دیا ہوا ہے، بھائی تم جنتی ہو، نشہ کرو، شراب پیو، خوب مستی موجیں کرو، لیکن جنتی ہو تم، کیونکہ جنت کا جو اس کو ٹکٹ اس نے دیا، جو اس کو جس کی ڈور ہے اس کے ہاتھ میں۔ تو اللہ کا خوف کرو، لیکن یاد رکھنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب حرج مرج ہوں گے، قتل غارت، تو اللہ کی طرف سے عذاب آنے کا انتظار بھی کرو، زلزلوں کا انتظار بھی کرو، خسف و مسخ کا انتظار بھی کرو، لوگوں کے چہرے بگاڑ دیے جائیں گے، زمین پٹے گی اور لوگ اندر جائیں گے، زلزلے ہوں گے، سو رہے ہو چھت آپ پہ گرا دی جائے گی، ہر طرف سے مصیبت یہاں پہ آئیں گی، ایسے نااہل حکومت آپ پہ مسلط ہوں گی جو آپ پر ظلم کریں گے۔ اور یہی سب کچھ تو ہو رہا ہے آج کل۔ تبلیغی جماعت سے بہترین صلح پسند، اور اس جماعت سے بہترین یعنی کہ میں نے نہیں دیکھے، یعنی جو صلح پسندی میں، پھر بھی ان پر کیسے الزام لگا کہ ان کی وجہ سے کورونا پھیلا ہے، اور ان پر کتنی مشکلات پابندیاں آئی۔ کبھی رائے مرکز میں اس طرح کی خاموشی نہیں دیکھی گئی کہ در و دیوار وہاں رو رہے تھے، بالکل لوگوں کا یعنی کیسا رش لگا رہتا تھا اور سناٹا چھا گیا تھا۔ کیا کہ کورونا ان لوگوں نے لایا، منوس تو تم ہو، خبیث تم ہو، قاتل تم ہو، زانی تم ہو، ظالم تم ہو، سودخور تم ہو، رشوت خور تم ہو، تمہاری طرف سے ایسی چیزیں آ سکتی ہیں، نیک بندوں کی طرف سے ایسی چیزیں نہیں آ سکتی۔ لیکن کیا بس آج کل تو یہی دور ہے نا، کام کرو خود، الزام لگاؤ دوسرے پر، برائی خود کرو، الزام دوسرے پہ لگا دو۔ پھر تو میڈیا کا دور ہے، جس پر وہ الزام لگائے بھلے وہ ولی اللہ ہی کیوں نہ ہو، بس اسے اچھال دیتے ہیں۔ لیکن یاد رکھنا عذاب بھی اللہ کا جب آئے گا پھر وہ آپ کو ڈھونڈ کے ہی رہے گا،
اللہ کی طرف سے جو عذاب آئے گی وہ آپ کے نام پر اس طرح آئے گی جس طرح قوم لوط کے نام پر اللہ نے آسمان سے پتھر برسائے تھے، اسی طرح پر اللہ کی طرف سے عذاب آئے گی۔ لہذا اللہ پاک فرماتے ہیں لوگوں تم لوگ قتل و غارت میں تھے، تمہیں بھائی بنا دیا، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ تمہارے دلوں میں محبتیں ڈال دی، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِي إِخْوَانًا دیکھو اب تم ایک دوسرے کے لیے جان قربان کرنے والے ہو گئے۔ ایک بکری کی سری کسی کے گھر آئی، اس نے یہ سمجھ کر کے وہ دوسرا مجھ سے زیادہ مستحق ہے وہاں بھیجا، 10 گھروں تک اسی نیت کے ساتھ پہنچ کر پھر اسی پہلے شخص کے پاس پہنچا۔ سب چاہتے ہیں کہ دوسرے کا آئیں، کسی اور کو فائدہ ہو، خیر الناس من ينفع الناس، وہ دور اللہ نے دکھایا دنیا والوں کو۔ لیکن جب ہم دین سے دور ہوں گے تو پھر وہی دور آنا شروع ہو گیا۔ اب تو یہ حالت ہے کوئی کروڑوں میں کھیل رہا ہو تو اس کا ہمسایہ بیچارہ بھوکا سوتا ہے۔ کروڑوں میں کھیلنے والے ہمسایہ کے گھر میں اگر بچہ بیمار ہے تو علاج کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے، جب مر جاتا ہے پھر جاتا ہے ہاتھ ایسا کر کے پتہ نہیں کیا بکواسیں کرتا ہے، مجھے تو نہیں لگتا کہ اس کو پڑھنا آتا ہوگا، جائے گا منہ ایسا ہلائے گا اور کو سمجھ رہے گھر والا کہ میری لیے بہت اچھی اچھی صورتیں پڑھ رہے، اس کو خاک پڑھنا آتا ہے، اور پھر وہ بھی خوش کہ میرے گھر آیا سیٹھ صاحب اور مجھے میرے بچے کے لیے تعزیت کی، پیسہ دیتے تو مرتا نہیں، علاج کرتے تو بچ جاتا، اس کے لیے تیار نہیں ہے، بس رسم پوری کرنے کے لیے جائے گا۔ حالانکہ اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، کسی ایک بیمار کے علاج کر کے اس کے زندگی دو، تیرے کھاتے میں لکھا جائے گا تو یہ پوری دنیا کو بچایا، پوری دنیا کی انسانیت کو زندگی دی۔ لیکن یہ کام کبھی نہیں کرے گا۔ تو میرے بھائیو اللہ پاک ہم سے یہی چاہتے ہیں کہ ہم جو قبر کے جہنم کے جو کنارے پہ کھڑے تھے وہاں سے اللہ نے ہمیں بچایا، دوبارہ ہماری وہی حالت ہو جائے، وہی ہم اس قابل ہو جائیں۔ اللہ پاک فرماتے وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، یعنی صحابہ کا دور اللہ بیان فرما رہے ہیں، دور صحابہ تم لوگ جہنم کے گڑھے کے کنارے کھڑے تھے، جیسے ہی موت آتی جہنم میں گرتے، لیکن اللہ نے بچایا، اب جنت کے کنارے پہ کھڑے ہو، وہی دوبارہ ہمیں کرنا ہے۔ یہ جو تبلیغی حضرات مسائل برداشت کر کے مشکلات برداشت کر کے ادھر ادھر گھومتے ہیں، یعنی کہ در پدر سفر در سفر مشکلات در مشکلات، یہ کس لیے کرتے ہیں؟ کیا ان کو اپنا گھر میں بیٹھنا پسند نہیں؟ کیا ان کو اپنی دکانیں چلانا پسند نہیں؟ کیا وہ اپنے شہر میں رہنا پسند نہیں کرتے؟ نہیں، وہ ہمارے اور آپ کے لیے کرتے ہیں۔